بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل اسلامک ٹیچنگ میں خوش آمدید۔ عام طور پر ہم پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی سہارے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جو ہمارے دکھ کو کم کرنے کا سبب بنے۔ آج میں آپ کے لیے ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ تو ہے ہی، ساتھ ساتھ میں آخرت کی بھلائی کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مکمل آگہی حاصل ہوگی کہ آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، خواہ رزق کی پریشانی ہو، اولاد کی پریشانی ہو، بچوں کی پریشانی ہو، یا کوئی بھی ایسی پریشانی یا تکلیف جو آپ کے دل میں ہے، تو ایسے میں اللہ ذوالجلال کا آپ سے کیا وعدہ ہے اور آپ اس حالت میں اللہ کے حضور کس طرح مانگیں گے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک غور سے دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچنگ پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز جو زندگی کے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے حل پر مبنی ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے اس طرح روزانہ ورد سے اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب کے دروازے آپ پر کھول دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 بار لازماً استغفار کیا کرتے تھے۔ ہم سب کو بھی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ وظیفے کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے دن میں کسی بھی وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جب بھی آپ کے لیے ممکن ہو 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود شریف شرط ہے اور نماز کی پابندی کا خصوصاً خیال رکھنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 200 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ اس کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیے۔ انشاءاللہ آپ ہر دکھ سے نجات پائیں گے، تمام بیماریوں سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، ہر بڑی پریشانی سے، ذہنی ٹینشن سے، ڈپریشن سے نجات پائیں گے، رزق کی کمی سے نجات پائیں گے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ اس ایک ہی وظیفے کے بارے میں یہ الگ الگ طرح کے خواص کس طرح بیان ہوئے ہیں۔ میں بتاتی چلوں کہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ کے پاس پریشان حال لوگ آتے تھے۔ مختلف لوگ آتے اپنی پریشانیاں بیان کرتے۔ ایک شخص جب آیا تو کہنے لگا کہ میرے حالات بہت تنگ ہیں، مجھے بہت پریشانی ہے، رزق بہت تنگ ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ استغفار پڑھو۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا بچوں کی شادی نہیں ہوئی، کوئی وظیفہ بتائیے۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا بہت قحط سالی ہے، فصلیں اچھی نہیں ہوتی۔ تو بزرگ نے اس کو بھی یہی وظیفہ بتایا کہ استغفار کرو۔ ایک شخص جو اس بزرگ کے پاس وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے بزرگ سے استفسار کیا کہ آپ کے پاس یہ 3 مختلف پریشانیاں لے کر آئے تھے، آپ نے وظیفہ تو ایک ہی بتایا۔ بزرگ نے سورہ نوح کی یہ آیت پڑھ کر سنا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال سے
اور بیٹوں سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْہَارًا، اور کر دے گا تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر کیا کوئی بات ہو سکتی ہے۔ ہم پڑھنے میں کوتاہی کمی کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی بات میں کوئی شک نہیں کر سکتے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو جن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو یا وہ بھی جن کا ہو چکا ہو، جن کی شادی میں تاخیر ہو یا وہ بھی جن کی ہو چکی ہو، سب کے سب پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی تمام نعمتیں اور آخرت کی بلائیاں ان کا مقدر ہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔